أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آؤ قرآن سمجھنے آسان طریقے سے اس کے کورس نمبر 2 اور اس کے الحمدللہ آخری صفحہ، ہم نے 5 صفحات کو اس میں مکمل کرنا تھا. اس آخری صفحہ اور اس کا بھی تیسرا اشارہ، آج ہم تیسرا اشارہ پڑھیں گے، کل چوتھا. تو آپ کو اس بات کی بھی مبارکباد کہ الحمدللہ یہ جو قرآن سیکھنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اب تقریباً اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے. اور ان 5 صفحات میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ شروع سے جو مضامین ہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ بنیادی طور پر اور اس میں بھی پہلے 5 صفحات کو کور کریں گے. اور یوں اگر ان 5 صفحات کو ہم اچھا کر لیں تو ہم قرآن کے QC1 اور QC2 کے اندر ملا کر کوئی 80% کے قریب 75-80% کے قریب الفاظ کا ترجمہ جان جائیں گے. تو الحمدللہ ہم اس کا کثیر حصہ کر چکے اور ہم نے اس کے بنیادی مضامین میں سے متقین، کافرین، منافقین یہ کون ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، قرآن نے کس قسم کی دعوت دی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آج کل ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ سب کو پتہ ہے گرامر بھی ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے کور کر رہے ہیں. اس کے کمزور افعال ہم نے بہت سے دیکھ لیے، دہرائی آج بھی آپ بہت اچھی کر رہے تھے. آپ کو طریقہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح آپ نے 5 انگلیوں پر ان 5 صفحات کے اشاروں کو کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں آپ میں سے کسی کو دعوت دوں گا کہ وہ پہلے ہمیں جو پچھلے 4 صفحات ہیں جس کے اشارے ہم پڑھ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم نے کافی کوشش کی کہ اس کی اچھی پریکٹس بھی ہو. میں پھر آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ رٹے سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ وہاں سے عربی کے لفظ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیں. آپ کو اشارہ پتہ ہوگا تو فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اب دیکھیں نا، اللہ کی تعریف تو الحمد کا لفظ تعریف کا ہے، ہدایت کی دعا تو آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، پھر آپ نے متقیوں کے لیے ہدایت تو ہدی للمتقین. تو یوں آپ کو وہیں سے عربی کے لفظ کو، تو پھر آپ جب وہ مضمون پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی. اور اس طرح سے یہ اشارے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. جی ہماری بہن عذرا جو ہیں وہ کروانا چاہیں گی. جی سسٹر کروائیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. نمبر 2 پر ہے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخی. نمبر 3 پیج پر ہے آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. نمبر 4 پیج پر ہے وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. تو یہ 4 صفحات چونکہ ہم کر چکے ہیں اور ہمیں بڑے اچھے طریقے سے آنے چاہیے. تو اس کے شارٹ والے اشارے بھی ہیں. مسز نعیم اختر اگر آپ ایک دفعہ کروا دیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. دوسرا صفحہ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. تیسرا صفحہ آگ، بارش، دعوت، چیلنج. چوتھا صفحہ وعید، مچھر، گمراہ، کفر. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 4 صفحات جو ہیں کر چکے. 5ویں صفحے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور 5ویں صفحے پر اس میں سے بھی پہلے 2 اشارے اور اس میں سے ہم نے خلیفہ کا لفظ تھا اور چونکہ انہوں نے کہا تھا کالو اتجعلو تو خلیفہ پر سوال، اور پھر آگے آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اسماء کی تعلیم. بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے کیا کیا وعلم آدم
تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیے اسماء کلہا، سارے کے سارے اسماء. تو وہاں سے ہم نے اسماء کی تعلیم. آج والا جو مضمون ہے بڑا مزے کا ہے، سجدہ اور ابلیس. کہ ابلیس کو جب حکم دیا گیا، اللہ نے سب کو کہا تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو اسی لائن میں آپ کو دونوں لفظ جو ہیں سجدہ اور ابلیس نظر آتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانَ، تو پھسلایا اس نے، دھوکہ دیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فتاب علیہ. تو یہ ہمارے اشارے ہیں. تو سوری جی سسٹر عائشہ کروائیے. خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. بالکل ٹھیک ہے جی. تو نئے اشارے ذرا 3 دفعہ ہم کہتے ہیں کم از کم ہو جائیں تو ذرا اچھا ہوتا ہے، اور لوگ بھی آئیں. اور آج تو ذرا خوب کھل کے حصہ لینا. اب 2 کلاسز رہ گئی ہیں تو آپ کو جو موقع ملنا ہے انہی 2 کلاسز میں ملنا ہے. سسٹر نصرت کروائیے. جی سسٹر نصرت آپ انمیوٹ کر لیں اگر. جی خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. ماشاءاللہ. سسٹر امبرین بھی کروا دیں ایک دفعہ. خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. تو اب اصل میں جو چیزیں ساتھ آپ نے یاد رکھنی ہے، وہاں پہ عربی کے لفظ ہے خلیفہ، اور اس پر سوال انہوں نے کیا کیا، اتجعل فیہا، اتجعلو، کیا تو بناتا ہے اس کو. تو اسماء کے لیے لفظ کیا ہے، وعلم آدم الاسماء، اسماء ہی ہے ناموں کی، جیسے ہماری بہن نے کہا ناموں کی جمع ہے، نام کی جمع ہے اسماء. اور سجدہ کے لیے سجدہ کا لفظ ہے، ابلیس کے لیے ابلیس. اور پھسلانا کے لیے آپ نے فاضلہما، تو ازلہ اصل میں ہوتا ہے، اور اس کے ٹکڑے جب کریں گے تو آپ کو یہ کلیئرٹی ہو جائے گی انشاءاللہ کل کی کلاس میں. تو یہ اشارے ہم نے، اور ان کے جو 4 شارٹ اشارے کیا، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کی کلاس کی طرف. اور آج کا جو ہمارا اشارہ ہے وہ ہے تیسرا، سجدہ اور ابلیس. سجدہ اور ابلیس. تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے پچھلی آیات سے اس کا تعلق کیا ہے. وہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ حضرت آدم والا یہ سارا، پھر ان کو پیدا کرنا، ان کو نوازنا، اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو ایک خاص اعزاز دیا، فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا، انہیں پہلے چیزیں سکھا دیں. اور علم کیسے جو ہے نا اس امت کے لیے اور ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑے ان کے لیے عزت و اکرام کی بات یہ کی کہ ان کو تمام فرشتوں سب کے سامنے رکھا. اور یہاں پر جو مضمون چلے گا وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں وہ کیا ہیں. تو اسباق میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو عزت بخشی، آپ کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر. اور پھر اس کے بعد ابا واستکبر، انکار کرنا حق سے، تکبر کرنا، حسد کرنا. تو اس میں تو انکار اور تکبر کے الفاظ ہیں. تو اصل میں اس نے وہ کیا کس لیے تھا، حسد کی وجہ سے. تو یہ کس کی صفات ہیں، سب سے پہلے یہ صفات ابلیس نے ڈسپلے کی نا، تو یہ اس کی صفات ہیں. اور اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. یہ کوئی سسٹر کہہ رہی ہے نا سلائیڈ نظر نہیں آ رہی، تو سسٹر آپ ری سائن ان کر لیں، یا انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہوگا آپ کی طرف سے. باقی احباب کو میرا خیال نظر آ رہی ہے یقیناً، یہ بردر ہے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایون ایک دن مجھے نظر نہیں آ رہی تھی ہمارے ہی ایک ان کی سلائیڈز، تو یہ ہو جاتا ہے ایسے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اور پھر اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کفر کرنے، اور پھر کیا کرتی ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تقربا
یہ جو لفظ قریب آپ پڑھتے ہیں نا، قریب ہوتا نا، تو قریبا وہ قریب ہوا سے تقربا، مت قریب جانا، حاضی شجرت ہے اس درخت کے، حالانکہ اس درخت میں کوئی برائی نہیں تھی، اس کی وجہ سے جو ہے نا کہ اللہ نے منع کر دیا تھا تو حکم تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا. تو گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ خود اتنے اسٹرانگ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ عجیب عجیب آج کل لاجکس بھی دی جاتی ہیں. تو یقیناً فرق پڑتا ہے. کیا ضرورت ہے کہ وہاں جا کر اور شیطان پھر بہکاوٹ ڈالے اور پھر جو ہے وہ آپ خدا نخواستہ اسی مجلس یا اسی محفل کا حصہ بن جائیں. تھوڑی سی عجیب بات لگے گی، لیکن شاید آپ نے دیکھا ہو یہ پاکستان کے فائنل میں انگلینڈ کے، جب انگلینڈ جیت گیا اور وہ لاسٹ میں اپنی وہ سیلیبریشنز کرنے لگے، تو پہلے وہ دونوں جو مسلمان کھلاڑی آگے تھے وہ بالکل پیچھے سائڈ پر چلے گئے، یعنی اس جگہ سے بھی ہٹ کے پیچھے چلے گئے. بہرحال یہ ایک چھوٹی سی ریفلیکشن تھی ان کی آف شوئنگ دیئر یہ ہوتا ہے آپ جب آپ کے اسٹرانگ اخلاق ہوں، آپ کا اسٹرانگ کردار ہو، تو یو کین ڈسپلے یور اون ریلیجن، یور لرننگ، یور ٹریننگ ٹو دی انٹائر ورلڈ. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کا رول ماڈل ہونا وہ بڑا ضروری ہے. تو گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ. اور تو یہ اسباق ہیں ہمیں انشاءاللہ آج کی ان آیات مبارکہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ سو اب ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو کہ آپ کے لیے قرآن کتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے. اب ماشاءاللہ دوسرے کورس کے آپ اختتام کی جانب رواں دواں ہیں، اور مجھے یقین ہے اس میں سے بہت سی چیزیں اور جن کے معنی نہیں ان کے ٹکڑے کرنے، اب تو آپ ان کے ٹیبل بھی بتا سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ کو آتی ہیں. تو پہلے آیات مبارکہ پڑھی جائیں گی، آپ اس کے اوپر غور کریں گے، ٹکڑے کریں، ترجمہ کریں، پھر میں آپ سے سوالات کروں گا، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو سب سے پہلا لفظ ہے، چلیں ایک ایک لفظ تھوڑی دہرائی بھی ہو جائے گی. ہمارے پاس ہر طرح کے احباب ہوتے ہیں، تو واہ کا معنی پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن چلیں پھر بھی پوچھ لیتا ہوں. تو ذرا آج آپ بتائیے. اور الحمدللہ. از جب جب. تو کل نا کا اشارہ کر کے مجھے بتائیں معنی کیا ہوا؟ ہم نے کہا. ہاں، کالا کے ٹیبل سے کالا کالو، کلتا کلتو، کلتم کلنا. اب آپ کو یہ پورا پتا ہے الحمدللہ. ویسے تو جب معنی آ گیا تو یہ تو کمال ہو گیا نا، ٹیبل سے آگے کی بات ہے. آپ نے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ ہم نے کہا ماضی والے اس میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، للملائکتی، یہ تو آپ سب کو پتہ ہو. فرشتوں سے. غور سے سننا ہے آپ نے، غور سے. آگے یہ ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ اس جدو ہے، اس جدو ہے، اس جدو ہے. تو کیا ہے؟ پہلے تو چلے مجھے بتائیں یہ یا امر میں سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسجدو امر ہے، یہ سر نصارہ باب سے تو اسجدو ہوگا. اچھا، یہ امر کون سا ہے؟ صیغہ واحد ہے، جمع ہے؟ یہ جمع. جمع سجدہ کرو. اچھا، کیسے پتہ چلا آپ کو یہ جمع کا صیغہ ہے؟ سر واو اور الف بھی ہے اور پیچھے ملائکہ بھی ہے. یہ جمع کا الف ہوتا ہے، اور یہ الف ہے. آپ کو یہ بھی پتہ یہ الف ہے کیونکہ اس پہ کوئی علامت نہیں ہے. تو یہ جو الفاظ کے آخر میں الف آتا ہے یہ جمع والا الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی کسی نے بولا ہے یہ نصرہ ینصرو کی طرح
अच्छा, अगर नासरा यंसुरू है तो ये क्या बनेगा इसका टेबल? वैसे जरा जल्दी से बताएं। सजदा अगर तो ये आप सभी कह रहे हैं और सबको ये बात पता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, आई वुड से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा भी करूंगा और सजदा शुक्र भी कि आप हम इस काबिल हो गए हैं कि अब आप खुद कह रहे हैं कि सजदा यसजुदू उसजुदू। तो आपको पता है यहाँ पे असल में अगर ये हम तोड़ के पढ़े लिल मलाइकती मलाइका उसजुदू ली आदम, तो ली आदम भी ठीक है, फसजदू। अब ये क्या है, ये क्या लफ्ज़ है आगे वाला? सजदा करो। नहीं, ये कहाँ है टेबल में से, कहाँ से है? जमा माजी, जमा माजी है ये सर। जमा माजी है, तो माजी में तो जमा माजी तो बहुत से माजी है ना, जमा माजी। मुज़क्कर का अमर नहीं, अमर है सर, ये तो अमर है। नहीं देखिए, सजदा सजदू। हाँ, अमर नहीं है सर, सजदा सजदू। साजदा साजदू, मुज़क्कर जमा की है सर। मुज़क्कर है, जमा है, माजी है, और क्या है साथ? गायब, सीगा गायब है। जमा तो देखें, साजदू सजदता सजदतु सजदतुम, सजदना ये भी जमा माजी है ना? तो आप जमा माजी खाली जवाब नहीं हो सकता ना, जमा माजी तो फिर साथ गायब भी है, गायब का, ठीक है, ये वाला सजदू। अब ये ज्यादा आसान था, उस पर आप लोग फंस गए, उस जुदू पे सारों ने बोल दिया, तो चलें ठीक है, एनीवेज सजदा सजदू, ठीक है। अब ये इसबाग पर मैं इसलिए ज्यादा वक्त दे रहा हूं कि अब हम इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करके QC3 में चले गए तो ये ब्रदर हाई को पता है कि फिर वहां पे जो बड़े उस्ताद है ना वो ताने भी मारते हैं अगर कोई कमजोर आ जाए शागिर्द, तो मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि ये अच्छा सीख के नहीं आए। एनीवेज, बहरहाल ये अजराए क्या तफन्नुन बात कर रहा हूँ। अच्छा, इल्ला का माना तो आता है, सब बताइए। ठीक हो गया। अबा का लफ्ज़ पढ़ेंगे और इसका माना इनकार करना, वस्तकबरा भी पढ़ेंगे, तकब्बुर करना। वकाना आपको पता है, काना का पूरा टेबल भी आता है। बोलें जरा तेजी से कोई काना के माजी के सीगे। काना, कानू, यकूनू, कानू, यकूनू, माजी के काना, कानू, कुंतुम, कुंतुम, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना। एक बंदा हाथ खड़ा करे, अब ये तो मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, आज 3 घंटे की क्लास लूंगा। हाथ खड़ा करे, सिस्टर अंबर बताएं मुझे काना का माजी का। काना कानू, कुंता कुंतु, कुंतुम कुन्ना, हिया कानत। ये इन्होंने सबको बचा लिया, बिल्कुल ठीक है, बस माशाल्लाह। अच्छा, मुझे शायद वो मुख्तलिफ लोग बोल रहे तो गड़बड़ लग रही थी, ठीक है। मिनल काफिरीन आपको पता है, वकुलना या आदम। अब ये आगे क्या है, इसकी हैयत से क्या लग रहा है, ये हाँ, या आदम मुस्कुन है ना, तो ये आपका अमर लग रहा है, अमर कसीर। और नासरा यंसुरूही के पर है साकना यस्कुन उसकुन, ठीक है। तो साकना वो रहा, सुकूनत इख्तियार की, रिहाइश रखी, तो इस तरह से ये है। तो उसकुन रह, अंता, अंता तो सब बोले अंता, और अगला क्या है, वह ज़ौजू, ये एक लफ्ज़ है ज़ौजू का, अच्छा। अगर ये जो इससे अगला लफ्ज है ना, इसकी सिर्फ हैयत किसी को पता है? वकुला, ये हमने कभी नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। तो आज इस पर हम बात करेंगे, ये बड़ी मजे की चीजें हैं। तो अरबी में, अरबी के हवाले से वैसे एक और अच्छा शी तुम आ गए, चलें। लोगों के लिए तस्निया हैसु शितुमा, ये जो शितुमा है, इसके कोई मुझे टुकड़े बता सकता है कितने होंगे?
ہوں گے نہیں ہوں گے. اچھا پہلے سوری رکیں, نہیں پہلے مجھے بتائیں یہ فعل آپ کو کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون سا فعل ہے؟ سر یہ شئتا شئتا سے یہ فعل ماضی سے آیا ہے. شاء ہاں شاء شاء تسنیہ, دو کے لیے تسنیہ. اچھا تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ سر دو اور ماں دو ہوں گے. اچھا اب رک جائیں یہاں پہ. نہیں اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اس لیے میں نے جان بوجھ کے پوچھا. تو یہ ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ولا تقربا, تقربا هذه الشجرة, هذه تو پتہ نا آپ کو, هذه مؤنث کا صیغہ ہے. اچھا یہ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ فتکونا دو تین فتکون اور نا. یہ جو ہے نا فتکونا, یہاں ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے, وہ جو اوپر وکلا اور شیتما تقربا اور فتکونا میں ہے. تو فا کو الگ کریں گے, تکونا. اب یہ تکونا آپ کے خیال میں کس فعل سے بنا ہے؟ کانا. لیکن کان کیا بنتا ہے, بنائیں ذرا, مضارع میں کون سا لفظ اس سے ملتا جلتا پڑا ہے آپ نے؟ کانا تکون تکون تو پڑھا ہے نا ہم نے, تکون, اور تکونون پڑھا ہے ہم نے, تکونا نہیں پڑھا ہے نا. تسنیہ کی وجہ سے ہم نے بھی یہ نہیں پڑھا. آپ یہ تسنیہ بولتی ہیں نا, تو یہ ہم نے کبھی نہیں یہ لفظ پہلے استعمال کیا, لوگ کنفیوز ہوں گے, اس لیے ابھی تھوڑی دیر نہ بولیں. تو ہم نے نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, ہم نے ابھی یہ نہیں پڑھا. تو فتکونا یہ سوری تکونا تکونونا ہم نے یہ پڑھے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے ذرا غور کر لیں, میں نے آپ کی توجہ دلوانے کے لیے ان پر آپ کو یہ کہا ہے. اور من الظالمین تو الحمدللہ کثیر حصہ میں آتا ہے, کیونکہ ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے, وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. خوشی کی بات یہ ہے کہ امر کے صیغے بھی آپ نے خود ہی بتا دیے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں, اور مائک آف کر لیں اب, اور مائک آف پلیز. آئیے تو اب ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں ون بائی ون. وَإِذْ اور جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے, اسجدو سجدہ کرو, سب کے سب, لی آدم کس کو؟ آدم کو, یا آدم کے لیے, دونوں معنی میں ٹھیک ہے. پس سجدو سجدہ سجدو, یہ اب ذہن کی کھڑکیاں کھول کے ذرا سوچنا ہے. پس انہوں نے سجدہ کیا, انہوں نے کیا سجدہ, سجدہ اس نے سجدہ کیا, سجدو ان سب نے کیا, اللہ سوائے ابلیس کے, ابا وہ نہ ماننے والوں میں سے, انکار کرنے والوں میں سے ہوا, اس نے انکار کیا. یہ پہلا ہی صیغہ ہے ماضی والا, ابا. اس سے آج ہم دیکھیں گے کیا بنے گا, ابا اس نے انکار کیا, یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے. وَاسْتَكْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ یہ بھی چونکہ مزید فی میں سے ہے, تو آپ صرف ترجمہ بھی یاد رکھ لیں. اردو میں لفظ تکبر چونکہ عام آتا ہے, تو تکبرہ آ رہا ہے اس میں, وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا, اور تکبر کیا. اور تکبر کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے, غرور کرنا. اور وَكَانَ کانا بھی آپ کو پتہ ہے, اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. تو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. ابھی جو حکم ہمارے لیے وہ کیا ہے, سجدہ صرف اللہ کے لیے. جس سجدہ کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ اس وقت اللہ رب العزت نے آدم کو تعظیم کا سجدہ کروایا تھا, نہ کہ عبادت کا. اور عبادت اس میں اللہ ہی کی تھی کہ اس کا حکم مانا جائے. اللہ جس چیز کا حکم دے دیا جائے تو وہ بلا چون و چرا مانا جائے. تو اللہ نے حکم دیا, فرشتوں نے سجدہ کیا, اور فرشتوں نے فوری کیا. انہوں نے اس پہ چون چرانی کی کہ اللہ یہ تیرے لیے تھا, یہ آگے سے. تو لہٰذا وہ عبادت ہی تھی اللہ کی, ٹھیک ہے, آدم کی نہیں تھی. آدم کو تعظیم کا سجدہ تھا, اللہ نے کہا یوں کرو, انہوں نے کر دیا, ٹھیک ہے جی. تو سوائے کس کے؟ ابلیس کے. اب یہ بہت بڑی اللہ رب العزت نے عزت بخشی حضرت آدم کو, اور ان وے انسان چونکہ انہی کی پشت سے چلا,
تو تصور کریں کیا منظر ہوگا, کیا خوبصورتی ہوگی, کیا عزت و اکرام ہوگا. آج کی دنیا میں آپ آئیں اور 4 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کتنا, وہ پروٹوکول نہیں کہتے ہم جسے, ایک وہ منظر تھا کہ اللہ رب العزت نے عرش پر حضرت آدم کو پیدا کیا, پھر انہیں نام سکھا دیے, پھر سب فرشتوں کے سامنے کیا. اور فرشتے تو انسانوں والا پروٹوکول تو نہیں دیتے نا, بعض لوگ اندر ہی دل میں غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے, پسند بھی نہیں ہوتا, بادل نخواستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتے. اور وہاں تو اللہ کہہ رہا ہے اور فرشتے وہ ہیں جنہوں نے فوری عمل کیا اور سب کھڑے نہیں ہوئے, سجدہ میں ہی جا پڑے. تو ایسا خوبصورت منظر, تو اس پر اللہ رب العزت کا, ان نعمتوں پر بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. تو شیطان نے کیا کیا, انکار کیا. اور تکبر کیوں؟ حسد کی وجہ سے. حسد بڑی بری بیماری ہے, یہ بڑی ہی مصیبت ہے, اور یہ شیطان ہمارے دلوں میں بھی ڈالتا رہتا ہے, دن رات ڈالتا ہے یہ. اور میں تو ذاتی مثالیں آپ کو دیتا ہوں, خود ہمیں بھی بعض اوقات ہوتی ہے فیلنگ, اور اللہ پھر اپنا فضل فرما دیتا ہے, ذہن میں ڈال دیتا ہے انسان کی توجہ ہو تو کہ بھی حسد چھوڑو, اپنا کام کرو. تو اس نے آگے سے کیا کیا کہ میں تو فرشتہ ہی نہیں ہوں اور میں آدم سے بہتر ہوں. تو تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا, نافرمان ہوا. تو سجدہ کس چیز کی علامت ہے؟ سجدہ علامت ہے اللہ کے حکم کو ماننے کی, عاجزی اختیار کرنے کی, انکساری کی علامت ہے. اور نہ کرنا تکبر سرکشی کی علامت ہے. تو جب بھی موقع ملے, خوشی کا موقع ملے, اللہ رب العزت عنایات فرمائے, نعمتیں دے, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے, تو سجدہ بجا لایا جائے تو اللہ کو پسند ہے. اور دیکھیے سجدے کے حوالے سے بہت سی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم یا کوئی ایک بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی, ابن آدم کو سجدہ کو حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے, اور مجھے حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے. اب اس کی کوشش یہی ہے کہ ابن آدم بھی نہ کرے. فرشتوں نے کیا, ابن آدم نے بھی اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے ان کی پیروی کی. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں صحابی کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بڑی پیاری حدیث ہے, پہلے بھی پڑھی ہے, تو میری ایک عادت بھی ہے بعض اوقات سجدہ میں خاص طور پہ, اور بڑا ایک سکون بھی ملتا ہے, اطمینان بھی. تو آپ نے فرمایا, آپ جب کہا گیا میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. یہ ایک جگہ آتا ہے کہ سجدوں سے میری مدد کرو کہ تم جنت میں میرے ساتھ. اور پھر فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں, ایک برائی کو مٹا دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. ایک سجدہ. اس لیے زیادہ سے زیادہ نفل نماز, سجدہ میں دعا کرنا, سجدہ شکر بجا لانا. وہ میں جیسے آج آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ کو کامیابی لگے, اور اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی کہ ہم نے قرآن کورس پڑھے ہیں, اس کی تکمیل کی جانب جا رہے ہیں. تو ضرور یہ سنت بھی پوری کیجئے کہ سجدہ شکر بجا لائیے. تو سجدوں سے اللہ کے نبی کی مدد کیجئے کہ آپ جنت میں ان کے ساتھ ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. لائیے جی ترجمہ کیجئے. ابا, تو کیا کہا ہم نے؟ ابا انکار, ماضی کا پہلا صیغہ, تو اس نے انکار کیا. ٹھیک ہے. اب عربی میں آپ نے دیکھا صیغوں کے حساب سے اس میں سبجیکٹ بدل جاتا ہے نا. اس نے انکار کیا, غائب کا ہے, سامنے کا ہے, متکلم ہے, حاضر ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ پورا معنی بولا کریں. وَاسْتَكْبَرَ, تو اس نے تکبر کیا. اور یہ ڈفرنٹ افعال میں سے وا تو الگ ہے, لیکن باقی افعال آپ آگے جا کے یہ والا فعل پڑھیں گے. اور اس نے تکبر کیا. ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا, کس وجہ سے؟ حسد اور تکبر کی وجہ سے. حسد سے, تکبر کی وجہ سے. تو تکبر خطرناک چیز ہے, حسد, اور ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ, تو ہم نے کہا اے آدم, اسکن رہ. اور آپ سب کو پتہ ہے امر کا صیغہ ہے. انتا, تو,
वज़ौजुका तो टुकड़े, ज़ौज और का तुम्हारी बीवी जन्नत में, वकुला ये असल में ये आकला याकुलू, तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन आसानी के लिए कुल और ज्यादा आमतौर पर हमें कुलू वशरबू ये आमतौर पे बोला जाता है ना कि जन्नत में क्या कहा जाएगा, हमें खाओ और पियो, तो वहां वो जो कुलू ये काफ ये वाले काफ से ना वो दूसरा कुल है, और ये कुल, ये मजे की बात है, आपको आसानी होगी अगर आप इसको इस तरह समझ लें कि कुल तो ये है ना, इसका क्या मतलब है, कुल, तो ये जो कुल है जिसे उर्दू में आप ऐसे कुल लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है, खा, कुल। तो अब आपका काम है घर में आपने बच्चों को कहना है कुल, और अगर घर में 2 लोग हैं तो उन्हें कहना है कुला। अब इससे पहले आपने जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे अम्र सिंगुलर और जमा, है ना। तो अब ये जो हमारी बहन बार बार एक लफ्ज बोल रही है तस्निया, 2 के लिए, अरबी में 1 के लिए, 2 के लिए और फिर जमा, यूं सीखे होते हैं। इसका एक आपको याद होगा, हमने एक शुरू में करवाया था आपको, वो क्या था, हुआ, याद है किसी को, क्या था, हुआ, हुमा, हुम, ठीक है। तो इसी तरह कुल, कुला, कुलू, जैसे कुल है और कुलू हुआ, हुमा, हुम, हाँ जी, हुआ, हुमा, हुम आपने पढ़ा हुआ है। तो अब आज से अब ये चीज आपने नहीं अपने जहन में बिठानी है कि अच्छा अरबी में जो सीगे होते हैं वाहिद का, 2 तस्निया, 2 का और फिर जमा का, यूं होते हैं। सो वज़ौजुकल जन्नत, और तुम्हारी बीवी जन्नत में, व कुला तो तुम दोनों खाओ, ठीक है। कुल तो होता ना 1 के लिए, कुल खा, तो वह कुला ये क्या बन गया, तुम दोनों खाओ, दोनों ही खाओ, मिन्हा, तो ये मिन्हा का क्या मतलब है, उसमें से, हाँ उसमें से, ये मुअन्नस वाला कहाँ से आया, जन्नत के लिए, जन्नत के लिए दरख्त, ठीक हो गया जी, मिन्हा उसमें से। तो ये अब आपने इसको इंशाल्लाह अच्छा सा ध्यान में रख लेना है। तो मिन्हा रगद, जी, तो अच्छा ये चलिए इसके टेबल पर आते हैं, तो इंशाल्लाह एक आकला या कुलू वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं, वक्त कभी मुझे भी अंदाजा हुआ कि ज्यादा हो गया। कुल और कुला खाओ तुम दोनों, मिन्हा उसमें से, रगदन, और रगदन का जो लफ्ज है ना, बाफरागत, जितनी आपकी रगबत, उर्दू में एक लफ्ज है रगबत के, जितना आपका दिल चाह रहा हो, जिस कदर आप, तो मिन्हा रगदन, हैसु जहां से भी, जिस कदर, तो शितुमा, अब ये वो जो बता रही थी ना बिल्कुल उसी तरह जैसे कुला आया है ना, तो क्या टेबल था जरा बताएं, क्या हमने पढ़ा था, माजी का शाह, तो कौन करवाएगा आगे, माशाल्लाह, शिता, शितु, शेतुम, शेतुम था ना, तो ये शितु, शितुमा, शेतुम, वही उसी फार्मूले पर, सिंगुलर के लिए, 2 तस्निया के लिए और जमा के लिए। तो शितुम तुम सबने चाहा, शितुमा, ये जब हम बोलते हुए प्रैक्टिस में, शितु, शिता, शितुमा, शितुम, तो तुम सबने चाहा की तरह, शितुमा तुम 2 ने चाहा, तो 2 कौन है, आदम और हव्वा, जहां से तुम दोनों चाहो, शेतुमा। अब यहां भी देख लें, अब सो ये माँ जो है उस टेबल में से फेल का हिस्सा है, इसको अलग नहीं करना, इसलिए वहां पर ये बात मैंने आपकी तवज्जो दिलवाने के लिए आपसे कहा था कि टुकड़े करें, ताकि आपने करने थे कि अच्छा ये शीतु और माँ होगा, लेकिन ये वो नहीं है, ये शितुमा इकट्ठा लफ्ज है, ठीक हो गया जी। हैसु जहां से, और शितुमा तुम दोनों ने चाहा,
ٹھیک ہو گیا جی. ولا اور مت نہیں, تقربا. اب یہ دیکھیں اسی طرح لا تقرب مت قریب جا, تو لا تقربا یہ دو کے لیے وہی بات چلتی جا رہی ہے. ویسے ہوتا تو لا تقرب لا تقربو ہم ایسے بولتے, تو لا تقربا یہ درمیان والا تسنیہ کا یعنی دو والا چل رہا ہے. ولا تقربا اور مت جاؤ قریب تم دو. لا تقرب تھا نا, مت قریب جا, تو کتنے لوگ تھے, یہ ایک تھا سنگولر. تو تقربا جیسے کلا میں الف ایڈ ہونے سے اور یہاں تقربا الف کے لگنے سے دو بن گئے. ٹھیک ہے جی, تسنیہ کا ہو گیا. تو ولا تقربا آج اس کا ویسے بھی ہم ٹیبل بھی کریں گے, کلا کا بھی کریں گے, تقربا کا بھی کریں گے, تو انشاءاللہ وہاں بھی کلیئرٹی ہو جائے گی. ہذہ شجرہ اس درخت کے قریب آسان ہے. تو اب آپ لوگ مجھے خود بتائیں, سوری یہ میں نے آپ کو دکھانا نہیں تھا, آپ سے پوچھنا تھا. فتکونا اب آپ سمجھ گئے کیا آئے گا, کیسے بنا, اب آپ بتائیں کیسے بنا. فتکونا کہاں پہ جا کے, اس کا سنگولر پلورل اور جمع تینوں سیکھے, مجھے کون بتائے گا جی. کانا تکونو تکونونا. تکونو یہ آپ نے کیسے بولتے ہیں آپ نے نہیں, کانا تو یکونو ہوا نا, یکونو سے پھر آپ تکونو یہاں پہ کہتے ہیں نا. تکونو تکونو کا کیا مطلب تھا, تم ایک کے لیے تھا. تکونو جمع پڑا تھا کہ تم ہو جاتے ہو جاؤ گے, اور تم سب ہو جاتے ہو جاؤ گے. تو اب آ گیا تکونا, تم دونوں ہو جاؤ گے. تکونا یہ دو کے لیے. ٹھیک ہے جی. سو فتکونا من الظالمین, پس فا الگ ہے, تکونا ہے, تکونو سے تکونا اور تکونون. تو ورنہ تم ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے, ظالمین. ٹھیک ہے جی. تو آج کے سبق کی خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج آپ نے نئی بات جو ایڈ کر لی اپنی لرننگ میں, وہ ہے دو کے سیگے. واحد اور جمع آپ کو آتا تھا, اب دو کے لیے یا تسنیہ دو کے کرتے ہیں اس کے آپ سیگے کر رہے ہیں. فتکون من الظالمین, پس ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. ٹھیک ہے جی. تو من الظالمین, اب ان چاروں کو اچھا سا دہرانا, یہ چاروں الفاظ میں جو دو دو والے آئے ہیں اس کو. تو اللہ رب العزت نے دونوں کا آدم و حوا کو جنت میں رکھا, بہت سہولتیں دیں, اپنے انعامات کی بارشیں کی, پھر انہیں کہا جیسے دل کرتا ہے رہو. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل ٹھکانہ آدم کا اور انسان کا وہ جنت ہی ہے. اور کہا گیا شیطان کی پیروی کر کے ہمیں بھی ظاہر ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس انعام کو. تو بس ایک بات اس میں شرط رکھی کہ اللہ نے اپنا حکم بھی ساتھ دیا نا کہ اتنی سہولتیں دے رہا ہوں تو بس یہ میری بات ماننا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب اگر آپ اس درخت کو علامت کے طور پہ اس دنیا میں دیکھیں تو حکم اسی طرح چل رہا ہے. آج بھی کچھ درخت ہیں جن سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہے, اور وہ ساری حرام چیزیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. اور پھر کیا ہے, اللہ نے روکا ہے نا ان سے. تو آج کل اور بڑی مصیبتیں ہیں جو آپ کے ارد گرد, ہم سب کے ارد گرد, وہ چاہے میڈیا, انٹرٹینمنٹ اور عجیب عجیب چیزیں ہوں, وہ نائٹ کلبز ہوں اور وہ کیفے ہوں اور کیا کیا ہو. تو یہ وہ درخت ہیں آج کے دور کے جن کے قریب جانے سے روکا گیا تاکہ ہم اپنے اسی ٹھکانے واپس جنت میں لوٹ جائیں, نہ کہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جائیں. تو اللہ تو ہم پہ فضل فرما, تو ہماری مدد کر کہ ہم ان برائیوں سے دور رہیں اور ظالموں میں سے نہ ہوں. ٹھیک ہے جی, ایک نظر ماریے جی. تو وَكُلَا مِنْهَا, اب آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا مطلب کریں گے آپ. ہاں, اس میں سے کھاؤ, اس میں سے, اور یہ دو لوگ ہیں, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. وَلَا تَقْرَبَا, مت جاؤ قریب. کتنے ان کے لیے اللہ نے آدم کا اکرام کیوں کیسے کیا, جنت میں وسایا ان کو. اور آج کل کے ممنوع درخت, میں نے کیا بتانا ہے, آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو
آئیے جی، اب آپ لوگ انشاءاللہ خود سے ترجمہ کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا. جب بھی یہ سیغے بولیں نا تسنیہ والے ساتھ 2 انگلیوں کا اشارہ کر لیں تاکہ آپ کو یہ پکے ہو جائے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ٹھیک ہے جی. آئیے، وہی اسباق ہیں، فرشتوں کو سجدے کا حکم، تکبر اور حسد شیطانی صفات، اللہ کی نافرمانی بڑی مصیبتوں کی طرف لے جاتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی نہ جایا جائے. تو دعا اسی طرح کہ اللہ تو ہمارے لیے آسان کر دے، جنت کو ہماری منزل بنا، برائی سے بچنے کی توفیق دے، اور ظاہر ہے پھر ہمیں ایسی چیزوں کے لیے پلان بھی کرنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارے ٹھکانے کیا ہیں. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. زوج سے ازواج، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. جنت سے جنات یا جنہ جنات، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. اور جنہ اور جن، اس میں فرق ہوتا ہے جنات اور جنات میں. ٹھیک ہے. شجرہ، یہ اشجار، یہ اردو میں ہم شجر اشجار کہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اشجار، یہ آپ دیکھ لیے جی. آئیے اب ٹیبل آپ لوگ خود کروا سکتے ہیں، آپ نے پہلے بھی کروائے ہیں، ذرا جلدی جلدی کروا دیں. ساجدہ کا کون کروائے گا؟ ناصرہ کے وزن پر ہے تو سسٹر عائشہ کروائیے شارٹ ٹیبل. سجدہ یسجد اسجد ساجد مسجود سجود. ٹھیک ہے. یہ سجدہ بھی ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ اس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے. سجدہ جی سسٹر طلعت کروائیے ساکنہ سے. پھر جب ہاتھ کھڑا کریں تھوڑا سا ایکٹیو رہا کریں کہ اگر آپ کی باری آ جائے تو آپ کو پھر چلیں مسز نعیم اختر کروا دیں. کارابا قریبا یکرابو اکرب قریبن ڈیش قربن قریب مقروب. ساکنہ سے تھا. ساکنہ مجھے شاید آواز نہیں آپ لوگ کو آگی ہوگی. ساکنہ یسکن اسکن ساکن، اور جہاں رہا تو پھر سکونت یا سکن. قریبا یقربو اقرب، قریب مقروب اور قرب. قرب ہوتا ہے نا، قرب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قریب کا لفظ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے. تو اسی طرح ظالمین آیا تھا تو ظالمہ یظلم اظلم، ظالم مظلوم اور ظلم. تو یہ آپ کے ہو گئے صحت مند افعال والے. اور اب تو آپ کو ویسے بھی پتہ چل جائے کہ کس اس پر ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ جو ابا ہے سعا کے وزن کے اوپر، تو ابا کو کر لیں گے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. ابا یأبا، اکبا آبن معبین ابائن. ٹھیک ہے. تو اس نے انکار کیا، تو انکار ابائن. اور اس کو ذرا پریکٹس کروا دیں کیونکہ نیا بھی ہے. سسٹر سویرا کروائیے. ابا یعبی ایبا آبن معبی ایبا. ماشاءاللہ. ایک اور کروا دیں سسٹر نظر بھی کروا دیں. ابا یأبا ایبا آبن مأبی اباء، اس نے انکار کیا. ٹھیک ہو گیا جی. سو آگے ہے
یہ تھا وہ جی ہم جو بات کر رہے تھے اکلا. اکلا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے کھائے گا، کل کھا، اور یہاں سے پھر وہ کلا اور کلو. ٹھیک ہو گیا جی. آکل کھانے والا، معقول مأکول جس کو کھا لیا گیا، عقل کھانا. عقل حلال آپ نے ایک لفظ سنا ہوا نا، تو میں نے دیکھا لوگ بیچارے وہ دوسرے کاف سے اس کو لکھ دیتے ہیں عقل حلال، تو یہ ہوتا ہے عقل حلال، حلال کا کھانا. تو کسی کو پتہ ہے یہ معقول مأکول کون سی سورہ مبارکہ میں آیا ہے؟ سورہ علم فیل۔ ترتیب. ہاں وہاں پہ آتا ہے نا معقول. تو اب آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دیا، تو اکلا اس نے کھایا، یہاں سے یہ بنا تھا. تو یہاں سے یاد رکھ لیں. یا وہ کلو وشربو، وہ بھی بڑا آسان ہے یاد رکھنے کے لیے، کلو وشربو والا مثال. تو ہاں شتما آیا تھا، یہ شا، یہ شاؤ، ش یہ خف والے ٹیبل پر آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہے. اور شاعن، مشیعن اور مشیہ. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک آپ نے ٹیبل کیا ہوا ہے، چلیں اینی ویز ٹھیک ہے جی. آئیے جی، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فعل ماضی تو ٹھیک ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. قریبہ قرب کا فعل ماضی، شاہ کا فعل مضارع یشاء آپ کو پتہ ہے، زوج کی جمع بھی کی ہے ازواج، الحمدللہ. اچھا یہ آپ سے ڈسکشن کے لیے بھی ہے اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی. کل انشاءاللہ یہ ڈیٹس آپ کو دکھا دی جائیں گی. ہمارا چونکہ اب کورس اختتام کی طرف آ رہا ہے تو ایک تو ریویژن آپشنل ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو پھر ہم اسے کمپلسری کر دیں گے. آج اور کل تو آخری 2 کلاسز ہیں. اگلے ویک اگر آپ سب اگری کرتے ہیں تو پھر ہم ریویژن کی 2 کلاسز رکھوائیں گے. ایک دن آپ کے ساتھ پوری قرآن کے اسباق ریوائز ہوں گے، ایک دن پورے گرامر کے اسباق ریوائز ہوں گے. مجھے ابھی چیٹ باکس میں آپ بتا دیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں ریویژن کی کلاسز ہوں، یعنی باقاعدہ ہم لوگ کروائیں، یا آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو جائے، پھر ہم آپ کو ڈیٹس اس کی کل کی کلاس میں کنوے کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے کنٹینجنسی ڈیٹس رکھی ہوتی ہیں، اور اگر یہ سیو رہیں تو پھر اس میں ریویژن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مجھے تقریباً آپ سب کا آ گیا کہ ریویژن ہو جائے. آپ کے جو ہوم ورک لنکس ہیں، ہمارا یہ پلان ہے کہ آج کل آپ کی آخری کلاس ہے، آپ کو ہوم ورک بھی آ جائے گا، تو اس سے اگلے دن آپ کے ہوم ورک لنکس بند کر دیے جائیں سارے. تو ایک تو یہ رائے ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ نہیں سنڈے تک وقت دے دیا جائے. میں تو ذاتی طور پہ ایک درمیانی رائے کا حامل ہوں کہ سنڈے بہت لیٹ ہے، فرائیڈے تک دے دیا جائے. بہرحال تو آپ اس میں ڈے لکھ دیں. مجھے ڈر یہی تھا کہ سارے پھر سنڈے ہی کہیں گے، تو بہرحال میرے منہ سے اب نکل گیا، میں نے فرائیڈے کہنا چاہ رہا تھا. اینی ویز ٹھیک ہے، لیکن پلیز آپ پھر جو ایک وقت آپ کہیں گے تب تک آپ سارے ان کو مکمل کریں گے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی. پچھلے ہوم ورک سارے بار بار نکلوائیں گے آپ ہم سے. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور آپ پلیز کوشش کیجئے گا. پھر ہمارے لیے کیونکہ مختلف اسباق چل رہے ہوتے ہیں، رزلٹ بننا ہوتا ہے، تو مشکل پیدا ہوتی ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے. ورک بک سبمیشن. اب ورک بک سبمیشن بھی اس کا ایک تو حل یہی ہے کہ ہم سنڈے تک اس کا بھی آپ کو ٹائم دے دیں، لیکن QC1 میں چونکہ ہم نے یہ پیٹرن فالو کیا ہے کہ ریویژن کی ڈیٹ تک ہم نے ٹائم دیا ہے ورک بک سبمیشن کا. جس دن ریویژن کے سیشنز ہیں تو یعنی فل مارکس کے ساتھ، اور پھر ایک ویک ہم ایکسٹینڈڈ آپ کو دے دیں گے اگر کسی کی رہ جاتی ہے، لیکن وہ پھر آپ کے 20% ویٹیج کم ہو جائے گا. وہ جو آپ کے 15 مارکس ہیں اس میں سے 20% کم ہو کے آپ کو ویٹیج دیا جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. کوئز کی ڈیٹ بھی آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ بتائی جا رہی ہے. کل انشاءاللہ اس کی فائنل ڈیٹس ہر چیز کی آپ کو کنوے کر دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو پلیز ابھی سے اس کو ذہن میں رکھیں
رفلی آپ کے پاس ابھی الحمدللہ 2 ویکس ہیں، بہترین تیاری ہو سکتی ہے، ورک بک رہتی ہے، کی جا سکتی ہے، ہوم ورکس کیے جا سکتے ہیں توجہ سے الحمدللہ۔ جہاں آپ نے اتنی محنت کی ہے، آپ نے نیت بھی کی ہوئی ہے، ارادہ بھی، وعدہ بھی کہ آپ نے QC3 میں جانا ہے، تو بس پھر اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئی ہماری آج کی بات۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی آج کے گرامر کے لیسن کی طرف۔ سوالات آخر میں لیں گے انشاءاللہ کیونکہ آج وقت کے حساب سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم آج جو ہے وہ رادیہ اور ناسیہ اور اسی سے ملتا جلتا لاکیہ اور بھی جو ہے خاشیہ، یہ افعال کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آسان ہے، مزے کے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہمارا جو ایک یعنی افعال والا سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ کل پھر ہم اسماء اور ان کی جمع کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو صحت مند افعال آپ سب کو آتے ہیں، کمزور افعال آپ سب پڑھ چکے، تکرار والے افعال بھی آپ کو آتے ہیں جس میں الفاظ کی تکرار ہوتی ہے، ظنّ، ظلّ۔ اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے صحت مند افعال کے وزن کے اوپر 9000 بار، کمزور افعال کے وزن پر 9000 بار، 1300 بار تکرار والے، اور مجہول جو ہیں یعنی پیسو وائس وہ تقریباً 1200 کے قریب یہ آئے ہیں قرآن کے اندر۔ اور شاع بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ رادیہ یہ دعا، حدا، یہ کمزور حروف والا، اس میں یا آخر میں آ رہا ہے حدا کی مانند، لیکن یہ ہے سامیہ کے وزن پر۔ وہ آپ کو اس کی حیت سے نظر آ رہا ہے کہ اس میں کسرہ ہے، زیر ہے درمیان والے حرف کے نیچے۔ تو رادیہ وہ راضی ہوا، رادیہ وہ راضی ہوا سے۔ تو سامیہ یسمعو کی طرح ہے، لیکن چونکہ کمزور حرف ہے اس کے اندر تو یہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا۔ اور یہ نیا پیٹرن بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم جب کمزور حروف کے بنیادی فعل کو کرتے ہیں تو ہمارا کوڈ بھی ہوتا ہے، یعنی سب کوڈ کہہ لیں اس کو، وہ سب کوڈ ہوتا ہے۔ یہ خود سامیہ سے ہے، یعنی اگر ہم اس سے اگلا لفظ کریں گے ناسیہ تو آپ کو پتہ ہے وہ سامیہ سے تو ہے، لیکن رادیہ کا پیٹرن آپ نے پڑھا ہوا تو آپ کے لیے آسان ہے۔ اگر ہم نے رادیہ یرضا پڑھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے ناسیہ ینسا کی مانند ہی ہوگا، تو اردا ہوتا ہے تو انسا کی مانند یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آئیے سب سے پہلے ہم رادیہ وہ راضی ہوا، اور سورہ بینہ میں آتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، اس سے۔ کتنی مزے کی بات ہے نا یہ۔ تو وہ کیا ہے یہ آیہ مبارکہ ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم۔ آپ میں ہے کوئی حافظ بیٹھے ہوئے یا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ من خشی ربہ۔ ذالک لمن خشی رب، تو یہ ان کے لیے جو اپنے رب سے، اور اسی میں آگے آ رہا ہے خاشیہ، اصل میں جو آپ کو وہ بھی اسی طرح ہے، رادیہ، خاشیہ وہ ڈرا۔ تو اس طرح ذرا چیزوں کو ریلیٹ کیا کریں تو پھر انشاءاللہ سیکھنے میں اور بھی آپ کو مزہ آئے گا، بہتر بھی لگے گا۔ تو تھوڑی سی وہ جو ایک روٹین مکینیکل ہم سیکھتے ہیں نا اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر توجہ بڑھ جاتی ہے، اس میں انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی رادیہ۔ تو یہ اس سے بنا رادیہ، رادو، رادیہ وہ راضی ہوا، اور رادو ابھی اسی آیہ مبارکہ کے اندر ہی آپ نے دیکھا وہ سب بھی راضی ہوئے، رادو۔ ردیتا آپ راضی ہوئے، ردیتو وہ ایک ہے نا ردیتو بالاسلامی دینا، کہ میں اپنے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ ردیتا تم راضی ہوئے، ردیتو میں راضی ہوا، ردیتم آپ سب راضی ہوئے، ردینا ہم سب راضی ہوئے۔ تو راضیہ وہ راضی ہوا،
چلیں کروائیے، اب آپ کی باری ہے پریکٹس اس کی. جی سسٹر سویرا کروائیں. راضیہ وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتو میں راضی ہوا، رضیتم آپ سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے. جی سسٹر امبر. رضیہ، ردو، رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا، ہی رضیت. آپ ردیت بھی کر سکتے ہیں اسی پیٹرن پہ، اور یہ ہوتی ہے مزے کی بات کہ آپ اس کے لاتے ہیں، آپ خود اس کو کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. سسٹر مجبین کروائیے. ردیہ وہ راضی ہوا، ردو وہ سب راضی ہوئے، ردیتا آپ راضی ہوئے، ردیتو میں راضی ہوا، ردیتم آپ سب راضی ہوئے، ردینا ہم راضی ہوئے، ردیت وہ عورت راضی ہوئی. اچھا اب میں اشارے کرتا ہوں، آپ سب بولیے، یہ سب کے سب جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے. ردیہ، ردو، ردیتا، ردیتا، ردیتو، ردیت، ردیتم، ردیتم، ردینا، ردین ردیت. رادیہ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے یہ ماضی کی چابیاں، اور ماضی کی چابیاں تو آسان ہی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ عربی بول چال آپ کو پتہ ہی ہے، کامن ہم کرتے رہتے ہیں. سسٹر سویرا اور عائشہ کروا دیں اس کو جلدی سے. حل رادیہ. نعم راضیہ، حل راضیہ، نعم رضیہ. Am I audible to you? جی جی آپ بولیے. حل رضیتا، نعم رضیتو. حل رضیتم، نعم رضینا. ٹھیک ہے جی. تو اردو میں تو لفظ راضی ہے ہی نا، اس لیے آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو یاد کرنے میں. تو ردیتم ظاہر ہمیں سمجھ آ گئی، آپ سب راضی ہوئے. اور حل ردیتا تو کیا تم خوش ہو، راضی ہو. تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم. بولیں ذرا جواب میں کیا کہیں گے آپ لوگ؟ ردیتو، نام ردیتو، نام ردیتم. نعم رضیتو. نہیں بھائی ردیتم کیسے ہوا؟ یہ دیکھیں سر ردیتا، نام ردیتا، تو سوری آئے گا. نام ردیتو، میں نے چلیں اینی وے. تو رادیہ کو جب ہم نے مضارع بنانے کے لیے مختلف پیٹرنز پہ رکھنا شروع کیا تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کا تو ماضی سے ہی ہمیں سمجھ آ رہا تھا. رادیہ یہ سامیہ کے وزن پر، سامیہ میں ہوتا ہے سامیہ یسمعو، تو رادیہ یرضا بنا. کمزور حرف کی وجہ سے عربوں نے اس کو یا کو الف سے بدل دیا گیا. انہوں نے یردائی مطلب نہیں بولا جا رہا تھا، انہوں نے کہا یردا بولیں گے. رادیہ یردا، تو یردا وہ راضی ہوتا ہے، ہوگا. یرضاؤنا وہ سب راضی ہوتے ہیں. ترضا آپ راضی ہوتے ہیں. ارضا میں راضی ہوتا ہوں. ترضاؤنا آپ سب راضی ہوتے ہیں. نرضا ہم سب راضی ہوتے ہیں. تو یسمعو تھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لیکن یردعو نہیں بنا. کیا بنے؟ یردا. یہ اس کو کنفیوز نہیں کرنا. یسمعونا تھا تو یردعونا بنا ہے. یسمعونا یردعونا نہیں بنا. تو یہ فرق ہو گیا نا کمزور حرف کی وجہ سے. تو یہ فرق ذہن میں رکھ کے اب پریکٹس کروائیے. جی سسٹر سویرا کروائیے. یرضا وہ راضی ہوا، یرضونا وہ سب راضی ہوتے ہیں، ترضا آپ راضی ہوتے ہیں، ارضا میں راضی ہوتا ہوں، ترضونا آپ سب راضی ہوتے ہیں، نرضا ہم سب راضی ہوتے ہیں. اور ہی آپ بھی اگر قرآن چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے ترضا. جس سسٹر طلت کروائیے. یردا وہ راضی ہوتا ہے، یرضون وہ سب راضی ہوتے ہیں، ترضا آپ راضی ہوتے ہیں، ارضا میں راضی ہوتا ہوں، ترضون آپ سب راضی ہوتے ہیں، نرضا ہم سب راضی ہوتے ہیں، ترضا
वो हिय तर्दा, वो औरत राजी होती है। चलें अब मैं इशारे करता हूँ, आप सब करवाइए। यरदा, वो राजी होता है। यरदौना, तर्जुमा भी करवाया करें ना, शुरू में तो एक दफा करवाया करें। वो सब राजी होते हैं। वो सब राजी होते हैं। तर्दा, आप राजी होते हैं। तर्दा, तर्दा, मैं राजी मैं होता राजी हूँ। होता हूँ। तर्दौना, तर्दौना, आप सब राजी होते हैं। नर्दा, हम सब हम राजी राजी होते हैं। और ये क्या है? हिय हिया तर्दा, तर्दा, वो औरत राजी होती है। सही हो गया जी, ये था हमारा मुदारे वाला। ठीक है, तो इसकी इंशाल्लाह हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और अब सिस्टर कौन कौन, सिस्टर तल्लत और आयशा करवा दें इसकी हमें अरबी बोलचाल। हल यरदा, हल यरदा, अभी यहाँ पे कौन था हमारे पास? चलें। वो राजी नहीं है। नाम यरजा, हल यरदा, जी नाम यरजा, हल तर्दा, नाम अर्जा, हल तर्दौना, नाम नर्जा। हाँ, ब्रदर अताउल हक मुझे नजर आए हैं, तो जब कोई भाई आ जाए ना तो मेरा बहुत होता है कि उनको चांस दे। चलें जरा ब्रदर अताउल हक आप जवाब देना, अरबी में तर्जुमा कीजिए। वो सब राजी हुए, कौन सा ABCD? डी। डी, वेरी गुड। वो सब राजी हुए, तो हमने क्या कहा? रदू, रदू, वो सब राजी होते हैं। ठीक है, हल तरदान हम, क्या जवाब होगा? नाम अरदान हूँ। डी, नाम है, डी कौन कह रहा है? बी, नो सर, डी, दान हम, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जब हमने अम्र बनाना था तो या को हटाया गया एज यूजुअल, आपको पता है। शुरू में हमजा लगाया गया, साकिन पढ़ा नहीं जा सकता था, तो एर दा, फिर आखिरी या भी जो है कमजोर हर्फ था वो भाग गया। पहले भी आपको पता है, हुक्म सुनते ही कमजोर हर्फ भाग जाते हैं, हमने पीछे प्रैक्टिस की हुई है। और यूं फिर ये हमारा बन गया इरदा, इरदा। ठीक है जी, तो इस्मा था ना, इस्मा, तो ये बन गया इरदा। देखिए अब उसी की तरह अमर आया इसके अंदर, इस्माऊ इरदाऊ। अब वो थोड़ा सा फर्क हो गया। कमजोर हरूफ में यूं आपको समझ आती है चीजें कि कभी वो उसी पैटर्न पर, कभी हट के, इसलिए हम कहते उसी पैटर्न पर हैं, लेकिन कमजोर हरफ की वजह से हम एक कोड, अलग सब कोड बनाते हैं कि ये इसके तहत आएंगे। ठीक है, तो इरदा इरदाओ, ला तरदा ला तरदो, राजी हो जा, सब राजी हो जाओ, मत राजी हो, मत राजी हो जाओ। जी करवाइए, कौन करवा रहा है? जी करवाइए सिस्टर तलत। इरदा, राजी हो जाओ, हो जा, इरदाओ, राजी हो जाओ, ला तर्दो, मत राजी हो, ला तर्दो, मत राजी हो जाओ। सिस्टर साइमा करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। इर्जा, राजी हो जा, इर्जा, राजी हो जाओ, ला तर्जा, मत राजी हो, ला तर्जाओ, मत राजी हो जाओ। ठीक है, सिस्टर मिसेस नईम करवाइए। इर्जा, राजी हो जा, इर्जऊ, राजी हो जाओ, ला तर्जा, मत राजी हो, ला तर्जऊ, मत राजी हो जाओ। जमा का सीगा, ठीक है जी, हमें पता ही है अब ये सब बातें। और अब हम इसमें रादिन, मरदियुन और रिदा, तो रादिन जो राजी हुआ, मरजियुन जिससे राजी हुआ, और रिदा, रिजा क्या होती है? राजी होना। तो हम कहते हैं अल्लाह की रजा, जिसमें अल्लाह राजी, तो रिजा उन। ठीक हो गया जी, सिस्टर तलत करवाइए।
سسٹر نہید کروا دیں, آپ کا مائک آن ہے. جی, رازن راضی ہونے والا, مرضی جس سے راضی ہوا جائے, رضا راضی ہونا. بالکل ٹھیک ہے. تو جی مسز نعیم, سسٹر طلعت کا شاید مائک نہیں آن ہو رہا, تو وہ کروائیے جی. راضی ہونے والا, مرضیون جس سے راضی ہوا جائے, رضا راضی ہو جانا. ٹھیک ہے جی. تو یوں ہمارا الحمدللہ یہ ٹیبل مکمل ہوا. تو حل انتم رادون, تو ہم تو کہیں گے جی بالکل نعم. نعم نحن راضون. یہ ہو گیا جی ہمارا ٹیبل پورا, جس کی آپ نے انشاءاللہ بہت پریکٹس کرنی ہے. اور یہ چابیاں جب اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے, البتہ غور کرنے کے لیے وہ دیکھیں مؤنث آ گیا, آپ نے ماشاءاللہ پہلے ہی بتا دیا تھا, رضیت. اور یردونا اور اردو, یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ وہ سامیہ یسمعو یسمعونا کی طرح نہیں ہے, یردونا ہے. یسمعو بھی نہیں بنا, یردا بنا تھا, یردا اور یردونا. اور اس طرح اسما اردا کی طرح تو بنا, لیکن اسمعو کی طرح نہیں بنا, اردو بنا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے. اسی وزن کے اوپر ہم دیکھیں گے رادیہ یردا اردا, رادن مردیون اور رضا, ان پر آپ کے فرق ہم نے دیکھ لی ہے. رادیہ سے اسما کی چابیاں بھی ٹھیک ہیں. باقی جو اسٹائل ہیں, افعال ہیں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, صرف ایک ایک دفعہ اس کا ہم شارٹ ٹیبل کریں گے انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ ناسیہ, ناسیہ وہ بھول گیا, ینسا وہ بھول جاتا ہے, بھول جائے گا. انسا اردا کی طرح, انسا بھول جا. ناسن بھولنے والا, منسیون اور نسیان. یہ نسیان کا لفظ آپ کو پتہ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا لوگوں کو بعض اوقات وہ مرض نسیان بھی ہو جاتا ہے, بھولنے کی بیماری. تو ناسیہ وہ بھول گیا, ینسا وہ بھول جاتا ہے, انسا بھول جا, ناسن بھولنے والا, منسیون جس کو بھلا دیا گیا, نسیان بھولنا. میں اشارے کرتا ہوں, آپ سب یہ شارٹ ٹیبل کروائیے جی. نسیہ وہ بھول گیا, ناسی نسیان. ٹھیک ہو گیا. چونکہ وہ رادیہ یردا کے ٹیبل پہ بالکل پیٹرن تو مشکل نہیں ہے. یہ وہ لفظ آ گیا جی خاشیہ, ذالک لمن خاشیہ ربہ. خاشیہ وہ ڈرا, خاشیہ. اور اس کے لیے بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, اس سے خشیہ ہم کہتے ہیں. ہاں, خشیت تاریون. جی بالکل بالکل, میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. خشیت تاریون یا خشیت تاریون اس کو جو کہتے ہیں. تو خاشیہ وہ ڈرا, یخشا وہ ڈرتا ہے, ڈرے گا, اخشا انسا کی طرح, خاشن ڈرنے والا, مخشیون جس سے ڈرا جائے, تو خشیہ. اور ہم خشیت الہی بھی کہتے ہیں, ہے نا, کہ اللہ کا ڈر. تو اب سارے کروائیے میرے ساتھ, بولیے. خشیہ, اور ایک اور ہے, وہ بھی کر لیجئے, لاکیہ. لاکیہ وہ ملا, لاکیہ وہ ملا. ہاں, وہ ملا, سن لیں پھر آپ مل, لیکن ملنے والا, ملکیون وہ جس سے ملا جائے, اور لکا ملنا, اور ملاقات. آپ کو پتہ ہے نا اردو میں ہم کہتے ہیں ملاقات, تو لاکیہ. چلیں اب آپ لوگ کروائیے. لاقیہ, یلقا, القا, لیکن ملنے والا, ملکیون, لکاون. بالکل ویری گڈ. اور اس کے ساتھ ہی
ہمارا جو ہے وہ یہ ٹیبل تو ہو گئے. تو نسیتم ظاہر ہے آپ سب بھول گئے, اور حل نسیتم پر ہم کہیں گے ما نسینا. وتنسون انفسکم, یہ شروع میں آتا ہے نا سورہ بقرہ کے کہ کیا ہے بہرحال وہاں پہ وتنسون انفسکم, تو تم اپنی جانوں کو جو ہے وہ بھول جاتے ہو, دوسروں کو کم دیتے ہو. ناسیہ سے افعال کی 3 چابیاں جو ٹھیک ہے, ناسیہ ینسا انسا, اور یوں ہم نے رادیہ کے پیٹرن کے اوپر بھی الحمدللہ ناسیہ, خاشیہ اور لاکیہ کو کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو ایک ایڈیشنل بات ہم نے ادھر کی, ایک ایڈیشنل بات ہم نے یہاں کی, اور یوں ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. یقیناً آپ گرامر یہ جو ٹیبل کا حصہ ہے اس کا خود سے کر سکتے ہیں. ایک سوال لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی مدہ یا مدو کے اوپر کہ اس نے ڈھیل دی, اس نے کھینچا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں نے جن ڈکشنریز میں دیکھا وہاں پہ اس نے جو کھینچنے والا وہ نہیں تھا. بہرحال وہ ہماری ایک بہن نے اس کا مجھے ریفرنس بھی بھجوایا, لیکن میں نے ابھی تک آپ سے اس لیے شیئر نہیں کیا کہ یہ جو ایکیڈیمک ڈسکشن کا لیول ہے وہاں پر ہماری ایک استاد سے بات ہوئی تو عربی میں کوئی نہ کوئی اس کی ریلیونس ملتی ہے. تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو یہاں تو بک میں ابھی ڈیل دی کی سینس میں لائیں گے, اور باقی اگر اس کی جو لاجک ہے تو اس لیے وہ جب انشاءاللہ اس پر اور کلیئرٹی ہوتی ہے تو ہم اس پر مزید بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور پھر انشاءاللہ آپ کے پاس جو اوتھینٹک ریفرنس ہے اس کو آپ کے پاس ڈال بھی دیں گے, پھر ہم سب کو اس کی وضاحت بھی پتا ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کے اختتام کی طرف آتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.